ضلع کپواڑہ کے کیرن سیکٹر میں LOC کے نزدیک 2 افراد کو مار گرایا گیا ہے. ان کے قبضے سے 4 AK-47 رائفلیں، 8 میگزین، منشیات کے 2 پیکٹ برآمد کیے گئے ہیں. پولیس بیان کے مطابق سرحد کے دوسرے طرف بھی مزید 2 AK-47 رائفلیں، میگزین اور 4 دستی بم ملے ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ فوج نے رات 12 بجے کے قریب مشکوک نقل و حرکت نوٹس کی تھی. کیرن سیکٹر میں انڈیا گیٹ بیچو میں آہنی تار کے قریب کچھ مشکوک نقل و حرکت دیکھی گئی. فوج کی گشتی پارٹی نے انہیں چیلنج کیا. اس کے بعد انہوں نے فائرنگ کی. فوج نے بھی جوابی کارروائی کی. مانا جا رہا ہے کہ دونوں مارے گئے افراد ماجد چیچی اور شمس الدین بیگ اسلحہ اور منشیات کا ذخیرہ حاصل کرنے اور سرحد پر روٹنار علاقے میں ملیٹنٹوں کی دراندازی کو یقینی بنانے کے لیے آئے تھے. بتایا جا رہا ہے کہ یہاں جنگی نوعیت کا ساز و سامان جیسے AK-47 اور 56 رائفلیں، 5 AK رائفلیں، شارٹ گن اور دیگر اسلحہ اور قابل اعتراض مواد برآمد ہوا ہے. اس سلسلے میں کیس درج کر کے جانچ شروع کر دی گئی ہے. PDP صدر نے صحافی زبیر احمد اور تیستا سیتلواد کی گرفتاری کو ڈیموکریٹک انڈیا کی تاریخ کا سیاہ ترین دن قرار دیا ہے. محبوبہ مفتی سری نگر میں میڈیا سے بات کر رہی تھی. ان کے مطابق موجودہ بھارت میں لبرل اور سچی آوازوں کو دبایا جا رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ آزادی پسندوں کی آواز کو کچلنے میں ہندوستان چین سے بھی کہیں آگے نکل چکا ہے. ترال کے سیاسی کارکنان کی PDP میں شمولیت کے حوالے سے محبوبہ مفتی کی رہائش گاہ پر تقریب منعقد کی گئی تھی. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. ایک طرف سے G7 کا وہاں جو دستخط کیے ہماری سرکار مودی جی نے وہاں پر جا کے کہ جو لوگوں کو فریڈم آف ایکسپریشن ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے، یعنی جو کوئی اپنی بات رکھنا چاہتا ہو اس کو پوری آزادی ہوگی. اور اسی دن زبیر کو اریسٹ کیا گیا، اس لڑکے کو اریسٹ کیا گیا جو سچی خبر لوگوں تک پہنچاتا تھا، جس نے نپر شرما کا جو گستاخی تھی اس کو ایکسپوز کیا. تو یہاں کشمیر میں یہ سارا سلسلہ کشمیر سے شروع ہو گیا. 2019 کے بعد جس طرح یہاں کے جرنلسٹ کے ساتھ سلوک کیا گیا کہ جو بھی سچ بولتا ہے اس کو UAPA کے اندر اس کو PSA لگایا جاتا ہے، بار بار جیل میں ڈالا جاتا ہے. تو اب یہی جو طریقہ کار پورے دنیا میں آزمایا جا رہا ہے اور زبیر اسی کی ایک کڑی ہے کہ جس کو خواہ میں بند کیا ہے، کوئی کیس اس کے خلاف بنتا نہیں ہے. 2018 کا کوئی پکچر کا سین لیا ہے. تو میں سمجھتی ہوں یہ جو ملک ہے ہندوستان، اس کی بنیادیں جمہوریت پہ ہیں، اس کی بنیادیں ڈیموکریسی ہے، سیکولرزم ہے. اور آج لگتا ہے جس طرح BJP سرکار چل رہی ہے، جس طرح لوگوں کا دم گھٹتا ہے، کوئی بات نہیں کر پاتا ہے. تیستا کی مثال لے لیجئے کہ جو حق کے لیے کھڑی ہوگی، جس نے مظلوموں کی آواز بنی، آج اسی کو جیل میں ڈالا جاتا ہے. ذکیہ جعفری کی مثال لے لیجیے، اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے جو ہے ایک سازش رچائی گورنمنٹ کے خلاف، تو اگر آپ دوبارہ کریں گے تو ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. تو میں سمجھتی ہوں یہ ہمارے ملک کے لیے بدترین دن ہے ہمارے جمہوریت کا، ہماری ڈیموکریسی کے لیے. اور مجھے لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہماری حالت جو ہے دن بدن چین سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. چین جو ہے وہ سامنے ہے، مگر ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوری ملک مانا جاتا ہے. مگر جس طرح یہاں پر قدغن ہے، فریڈم آف سپیچ کے اوپر لگایا جا رہا ہے، سچ بولنے کی مناہی ہے بلکہ سزا دی جاتی ہے. جیسے سچ بولنے کو کرمنلائز کیا گیا ہے، جس طرح زبیر کو بند کیا ہے. میں سمجھتی ہوں یہ بہت افسوس کی بات ہے. سول سوسائٹی اٹھی بھی ہے اور بھی زیادہ ان کو اس کے خلاف اپنی آواز بلند کرنی چاہیے. سابق IAS افسر بسنت رتھ کے سیاست میں آنے اور BJP میں شامل ہونے کی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں. اس حوالے سے BJP رکن پارلیمنٹ جگل کشور نے سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر بسنت رتھ پارٹی میں شامل ہوں گے تو ان کا خیر مقدم کیا جائے گا. جگل کشور نے کہا اگر وہ پارٹی کے سب کا ساتھ سب کا وکاس ایجنڈے پر کام کریں گے تو ان کا خیر مقدم ہے. BJP میں تو ہر ایک کا سواگت ہوتا ہے، اس میں کسی کو منع تو ہے ہی نہیں ہے. آئیں، سب کا ساتھ سب کا وکاس پر کام کریں. پنڈت ملازمین اپنے مطالبات پر ڈٹے ہوئے ہیں. یہ لوگ اپنی ملازمتیں وادی سے جموں خطے کو منتقل کرنے کی مانگ کر رہے ہیں.
پرائم منسٹر ایمپلائمنٹ اسکیم کے تحت برسرکار ملازمین نے خبردار کیا ہے کہ اگر حکومت ان کے دیرینہ مطالبے کو پورا نہیں کرے گی تو وہ اپنے احتجاج میں مزید شدت لانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ان ملازمین نے آج 47ویں دن بھی اپنے مظاہرے جاری رکھے۔ جموں میں خواتین ملازمین سمیت کچھ مظاہرین نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ LG انتظامیہ تعطل کو ختم کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھا رہے ہیں۔ پچھلے 12 سال سے نہ ہی کوئی اکوموڈیٹ کسی کو کر پائی اور نہ ہی سرکار نے کہ ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 1.5 سال سے سیکیورٹی دینے میں بھی سرکار بالکل ناکام ہوئی ہے۔ تو ہم سرکار جو ہے اپنے وعدے بالکل وہ فیل ہو چکی ہے، تو اب ہم سرکار سے یہی امید کرتے ہیں کہ اگر آپ وعدے نہیں نبھا پا رہے ہو تو ہمیں ریلوکیٹ کیجئے، پلیز ہمیں تب تک یہاں ریلوکیٹ کیجئے جب تک وہاں واتاورن شانت نہیں ہو جاتا۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، یہاں پہ گرمی ہے 48 ڈگری 50 ڈگری، ہمیں اس کی کوئی چنتا نہیں ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں اسی جذبے کے ساتھ جذبے کے ساتھ ہم نے کشمیر میں شروع کیا تھا، اسی جذبے کے ساتھ ہم یہاں پہ بیٹھ کے شروع کر رہے ہیں، اور ہم یہ کریں گے تب تک کریں گے جب تک ہمارا جو پرابلم ہے، جو ہمارا مین موٹیو ہے، جو ہمارا مین جو ہماری اپیل ہے ان سے کہ ریلوکیٹ کیا جائے، وہ ریلوکیشن جب تک یہاں پہ نہیں ہوتی، ہمیں اٹیچ نہیں کیا جاتا RC آفس میں، تب تک یہ پروٹیسٹ اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ اس میں چاہے دھوپ آئے 50 ڈگری ہو جائے، یہاں کوئی بے ہوش ہو جائے، ہم اس پہ سے کوئی نہیں رکنے والا ہے۔ ضلع پلوامہ کے سڈکو انڈسٹریل اسٹیٹ میں گزشتہ شام 2 غیر مقامی مزدور کولڈ سٹور کی چھت سے گر کر لقمہ اجل بن گئے۔ ان کی شناخت بہار کے سیوان ضلع کے جگل کمار اور الدو کمار کے طور پر ہوئی ہے۔ دونوں مزدور سڈکو انڈسٹریل اسٹیٹ میں زیر تعمیر سپر سٹار نامی کولڈ سٹور کی چھت پر کام کر رہے تھے۔ چھت سے نیچے آنے کے دوران دونوں کے پیر پھسل گئے۔ اگرچہ دونوں کو زخمی حالت میں پلوامہ ڈسٹرکٹ اسپتال لایا گیا، تاہم دیر رات دونوں نے زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ دیا۔ پولیس نے کیس درج کر کے دونوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ جگل کا پیر پھسلا، اس نے موٹو کا لڈو پٹیل کا پیر پکڑنے کے بعد دونوں بندے نیچے گر گئے، پھر ان کے چوٹ ووٹ آئی جو بھی، پھر ہم ہاسپٹل لے کے آئے، ان کو رات بھر ایڈمٹ کرا، پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ سر کام سیٹ کا سر کر رہے تھے، وہ بیلڈنگ بھی کرتے سر، اور سر اوپر سے سر ان کے پیر ایک کا پھسلا تو ایک کا دوسرا پیر سر پکڑ کے اس دونوں سر گرے ہوئے سر۔ اب کیا ڈیڈ باڈیز کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ سر ہم لے جانا چاہتے ہیں سر بہار سیوان ضلع میں سر لے جانا چاہتے ہیں اپنا، وہاں پہ ان کے گھر والے سر ڈیڈ باڈی مانگ رہے ہیں سر۔ سالانہ امرناتھ یاترا کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ 30 جون سے یاترا شروع ہو گئی اور 29 سے جموں کا یاتریوں کا پہلا قافلہ روانہ ہوگا۔ رواں برس ریکارڈ تعداد میں یاتریوں کی آمد کی توقع ہے۔ پیش ہے سمیر بھٹ کی رپورٹ۔ جے بولو بابا امرناتھ برفانی کی جے۔ لکھنؤ کی الکا واجپئی سالانہ شری امرناتھ یاترا کے سلسلے میں جموں کے یاتری نواس پہنچ گئی ہیں۔ الکا اپنے اہل خانہ کے ساتھ پہلے قافلے میں مقدس گپھا کی جانب روانہ ہوں گی۔ الکا کا کہنا ہے کہ وہ کووڈ کی وجہ سے 2 سالوں سے بھولے بابا کے درشن سے محروم رہے۔ یاترا دوبارہ شروع ہونے پر وہ کافی خوش ہے۔ الکا کو کوئی خوف نہیں ہے اور وہ امن و خوشحالی کے لیے دعا کرنے کی بات کہہ رہی ہیں۔ الکا جیسے کئی یاتری برسوں سے بابا برفانی کے درشن کے لیے آتے رہے ہیں۔ وہ انتظامیہ اور مقامی لوگوں کے تعاون سے کافی مطمئن ہیں۔ من میں بہت اتساہ ہے کہ بابا بھولے بابا کے مطلب درشن مل ہی جائیں، بہت اتساہ ہے 100%۔ ہمارے ہسبینڈ تو مطلب تیسری بار جا رہے ہیں اور بعد باقی سب پہلی بار جا رہے ہیں۔ ہاں آج ہی آئے، ویشنو ماتا کے درشن کر کے ہم آج ہی آئے۔ جموں میں یاتریوں کے پہلے بیس کیمپ میں ہزاروں یاتریوں کی آمد کی توقع ہے۔ بھگوتی نگر کے یاتری نواس میں تمام انتظامات مکمل کیے گئے ہیں۔ صاف اور مفت غذا، صحت و صفائی، پانی اور دیگر سہولیات پر خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ لنگر والے بھی پہلے ہی یہاں پہنچ چکے ہیں۔ یاترا کے پیش نظر غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ خصوصی کمانڈوز کو تعینات کیا گیا ہے۔ CCTV کیمروں سے ہر طرح کی نقل و حرکت پر خاص نظر رکھی جا رہی ہے۔ صبح چائے اور بسکٹ اور رس ہوتا ہے، دوپہر کو لنچ، اس میں دال سبزی اور حلوہ، رات کو ڈنر، شام کو پھر ٹی، چائے اور سنیکس۔ نہیں پورا ساتھ دیتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی پرابلم نہیں، بجلی کی پانی کی سب ویوستھا ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں، کوئی دقت نہیں۔
हाँ जी, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं फिज़िकल इंस्ट्रक्टर हूँ मंडाल सी डाइट सेंटर से। जैसे हमारे ये बॉर्डर बटालियन की यहाँ पे वो दी जाती है, ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, तो अभी हमने ये किया है कि जहाँ पे जितने भी यात्री वगैरह आएंगे तो उनकी हम हेल्प करेंगे। यहाँ पे हमें कार्ड वगैरह मिलेंगे जिसके थ्रू हमें ड्यूटी प्रोवाइड की जाएगी। तो जैसे किसी को कहाँ कौन सी लाइन में लगना है, कहाँ जाना है, कहाँ पे क्या है, हम पूरी हेल्प करेंगे उनकी। अमरनाथ श्राइन बोर्ड, टूरिज्म डिपार्टमेंट और बाकी एजेंसीज ने सारी तैयारियां मुकम्मल की है और ख़ास जो थ्रस्ट दिया जा रहा है वो सिक्योरिटी पर दिया जा रहा है। सिक्योरिटी सिनेरियो को इस बार बहुत ज़्यादा बीफ अप किया गया है। स्पेशल कमांडोज़ को बुलाया गया है, CRP हो, पुलिस हो और बाकी जो एजेंसीज़ के लोग हैं वो भी इसमें लगे हुए हैं और वॉलंटियर्स को भी एक अच्छी खासी तादाद में लगाया गया है। अब जो सारी नज़रें हैं वो 29 जून पर है, जब यहाँ से यात्री जो है वो कश्मीर के लिए रवाना हो गए और यात्रा 30 जून से फिर शुरू होगी। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। 30 जून को